اللہ کے بندو، اذیت رسانی کی ایک بری شکل اور ایک برا سبب یہ ہے کہ انسان جھگڑے کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ باطل کے اوپر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جھگڑتے جائیں، جیسا کہ امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابو داود نے بھی صحیح سند کے ساتھ اپنی جامع میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر انہوں نے حدیث کا تذکرہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی باطل پر قائم رہتے ہوئے جھگڑتا ہے کسی بھائی کے ساتھ، تو جب تک وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا تب تک وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، جب تک وہ اپنے اس غلط موقف سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا تب تک اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب کوئی اس کے ساتھ باطل کے اوپر قائم رہتے ہوئے جھگڑے تو وہ اس کے ساتھ ویسے جھگڑا نہ کرے، بلکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ مسلمان جھگڑالو نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام ترمذی نے جامع میں روایت کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ نہیں ہے جو تانے باز ہو، جو لعنتیں بکتا ہو، جو برے الفاظ بکتا ہو، جو گندی زبان استعمال کرتا ہو۔ سلف صالحین اس حوالے سے فرماتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تمہارے معاملے میں، اس کی بدترین سزا یہ ہے کہ تم اس کے معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنے لگو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ برائی کا مقابلہ برائی کے ساتھ نہ کریں، ظلم کا مقابلہ ظلم کے ساتھ نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، جو ناشکری ہیں۔ تو اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے چنیدہ بندوں کے راستے کے اوپر قائم رہو، احسان کے راستے پر چلو، اور دور رہو ان سارے راستوں سے جو دوسروں کو اذیت دینے والے ہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم جنتوں میں پہنچ جاؤ، نعمت بھری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے، قرآن کریم کی آیات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے فیض یاب فرمائے۔